بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ واغسل ذکرک ثم نم، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اس بات کا کہ انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل، کہ ان کو رات میں جنابت کی حالت پیش آ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا توضأ واغسل ذکرک ثم نم، کہ تم وضو کر لو اور اپنے شرمگاہ کو دھو لو، پھر اس کے بعد سو جاؤ، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام توضأ وضوءہ للصلاۃ۔ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے، پھر آپ اس بات کا ارادہ کرتے کہ کھائیں یا سوئیں، تو آپ نماز والا وضو فرماتے، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں ہم سب کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی مشکل کا حل کیا گیا ہے، ایک بڑی سہولت بتلائی گئی ہے۔ پہلی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہت سی مرتبہ رات میں جنابت کی حالت پیش آ جاتی ہے اور رات میں غسل کرنا ہر وقت میں ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اب کیا کریں؟ یا تو غسل کرنا ممکن نہیں ہے، یا پھر بہت ٹھنڈ ہے، اتنی رات میں غسل کرنا مشکل ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم سے کم نماز والا وضو کر لو اور شرمگاہ کو دھو لو، مطلب جہاں جہاں ناپاکی لگی ہے ناپاکی کے مقام کو دھو لو، پھر اس کے بعد سو جاؤ، تاکہ آدمی سونے میں بھی تھوڑا فریش محسوس کرے اور سونے کا بھی اس کو نفع ہو، نیند کا بھی نفع ہو۔ ورنہ ایسی نیند کہ بے چینی ہے، نیند لگ نہیں رہی ہے، لگ گئی تو آنکھ کھل رہی ہے، اس نیند کا کوئی نفع بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں سوئے، جیسا کہ بہت ساری روایات میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ پاکی کی حالت میں سونا چاہیے، فضیلت کی بات ہے، بڑے فضائل ہیں پاک رہ کر سونا۔ اب کسی کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، اس کے لیے پاکی کی حالت میں سونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غسل کر کے سوئے۔ وقت ایسا ہے کہ اس ٹائم پر غسل کرے گا تو پریشانی پیش آئے گی، مشقت ہوگی، جان کو بھی تکلیف پہنچنے کا ڈر ہے، تو اب پاکی پر سونا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پوری پاکی نہ صحیح، پاکی جیسی حالت پر سو جاؤ۔ وضو کرنے سے غسل کی حاجت والا پاک تو نہیں ہوتا ہے، مسئلہ ذہن میں رکھیے، جس کو غسل کی حاجت ہو وہ صرف وضو کر لے، پاک تو نہیں ہوتا ہے اس سے، لیکن کم سے کم مجبوری کی حالت میں پاک جیسا شمار کر لیں گے اور کہیں گے بھئی کم سے کم اس حالت میں تو سو جاؤ، سونے کا ارادہ ہو۔ یہ بات بتلائی گئی۔ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جنابت کی حالت ہوتی، پھر آپ اسی حالت میں کچھ کھانا چاہتے یا سونا چاہتے، تو کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے۔ یہاں پر دو تین باتیں ہیں دوسری حدیث کے اندر۔ ایک بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم درجے میں وضو کر لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جو زیادہ افضل ہے اس پر عمل کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی مشقت بھی ہو رات میں غسل کرنے میں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے زیادہ افضل پر عمل کرتے ہیں۔ مگر یہاں جنابت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وضو کر رہے ہیں، سونا ہو تو کچھ کھانا ہو تو، یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیشہ
افضل پر عمل کرنے لگیں تو امت اس کو واجب اور ضروری سمجھ بیٹھے گی اور امت کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ جو افضل عمل ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا عمل کرتے ہیں امت کی سہولت کے لیے, امت کو بتانے کے لیے کہ کبھی کبھی ایسے موقع پر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہیں کیا, مگر ایک مرتبہ کوڑا کرکٹ کے پاس پہنچے تھے تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. وہ کیوں؟ امت کو مسئلہ بتلانے کے لیے کہ اگر کہیں بیٹھنا مشکل ہو, بیٹھنے میں گندگی میں ملوث ہونے کا ڈر ہو, یا پھر وہاں موقع ہی نہیں ہے بیٹھنے کا تو بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں, تو ویسے موقع پہ کبھی کھڑے ہو کے بھی پیشاب کر سکتے ہیں. جیسا کہ آج کل بہت سارے آفیسز وغیرہ میں بیٹھنے کا سسٹم ہی نہیں ہوتا ہے, کبھی مجبوری کا مسئلہ ہے کھڑے ہو کر لیے, یہ بتلانے کے لیے ویسا کیا. تو یہ عمل بھی کہ کم سے کم درجہ وضو کر لو, اس وضو سے پاک تو نہیں ہوں گے ہم, لیکن پاک جیسے ہو جائیں گے کم سے کم, اللہ کو یہ ادا بھی پسند آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. دوسری چیز اس حدیث میں یہ کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنابت کی حالت پیش آتی, جنابت کیا ہے, جنابت کی حالت کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے جنابت کی حالت ہم اور آپ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ سو گئے, حالت نیند میں کوئی خواب دیکھا, خواب کے اندر کوئی کیفیت دیکھی, اس میں اسپرم مادہ منویہ خارج ہو گیا سونے کی حالت میں, یا پھر خواب وغیرہ نہیں دیکھا, ایسے ہی حاجت پیش آ گئی غسل کی, تو سونے کی حالت میں خود بخود ناپاکی کا خارج ہو جانا جس سے غسل واجب ہو جائے, اکثر اس کو جنابت کی حالت کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت کبھی بھی تعین نہیں ہوتی تھی, کبھی نہیں, کبھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں خود بخود یہ ہو جائے یہ نہیں تھا ممکن. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عینایا تنامان ولا ینام قلبی, میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا ہے. پھر جن کے اوپر ہمیشہ انوار اور برکات کی تنزل ہوتا رہتا ہے اور تجلی ہوتی رہتی ہے, ان کو یہ غفلت والی حالت طاری نہیں ہوتی ہے. نیند کی حالت میں جنابت کا ہو جانا یہ غفلت والی حالت کی بات ہے, اور انبیاء کرام خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غفلت والی حالت سے محفوظ تھے. تو نیند میں غسل کی حاجت کا پیش آنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتا تھا. حدیث میں جو ہے کہ جب آپ کو جنابت کی حالت ہوتی, اس کا مطلب یہ ہے بی بی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے جو غسل کی حاجت ہوتی وہ مراد ہے. یہاں پر حدیث کے اندر وہ نیند والی غسل کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مراد نہیں ہے. الغرض دونوں حدیثوں کو ملا کر مسئلہ جو بتلایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کو ہم بستری کی وجہ سے غسل کی حاجت ہو جائے, یا خواب کی حالت کی وجہ سے غسل کی حاجت ہو جائے, یا نیند کی حالت میں غسل کی حاجت ہو جائے, اور اس ٹائم پر غسل کرنا مشکل ہو یا کوئی وجہ سے مشکل ہو, پریشانی ہو, بعد میں تھوڑی دیر کے بعد غسل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, مگر کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وضو کر لیں اور بدن پر جہاں جہاں ناپاکی لگی ہے وہ ناپاکی کو دھو لیں. ناپاکی کی حالت میں ویسے ہی پڑے ہیں, ویسے ہی پڑے ہیں, پوری رات ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. رحمت کے فرشتوں کے ہم سے دور ہو جانے والی بات ہے. ایسے گھر سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں جہاں ناپاک لوگ ناپاکی کی حالت میں پڑے رہنے کی عادت بنا لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اہم مسئلہ آج بتایا گیا. دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی کبھی غسل کی حاجت ہو تو کلی کر لے کے, خالی وضو کر لے کے, یا منہ ہاتھ دھو لے کے کھانا چاہ رہے کیا تو بھی کھا سکتے. ویسی حالت میں کھانا حرام نہیں ہے کہ کھانا اتنے بالکل کوئی چھینا اچھنے چیز کو, برتنوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا, کوئی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا, ایسی بات نہیں ہے. غسل کی حاجت جس کو ہے, اگر اس کے ہاتھوں پر ناپاکی نہ ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو چھیلے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی, وہ برتن ناپاک نہیں ہوگا, وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے ہاتھ میں ناپاکی نہیں ہے. نہیں انہیں ناپاک ہے نا بھائی, غسل کی حاجت ہے نا, حکم کے اعتبار سے ناپاک ہے. ایسا ناپاک نہیں ہے کہ کسی کو چھیلے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے, ایسا ناپاک نہیں ہے کہ کوئی چیز کھا بھی نہیں سکتا ہے. بہتر تو یہی ہے, افضل تو یہی ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے غسل کو تاخیر نہ کریں. غسل میں فجر کی نماز سے پہلے تو کر لینا ہے, کیسا بھی رات میں ہوئی تو یہ بات ہے, فجر کی نماز سے پہلے. فجر کی نماز کیسا چھوڑ دیتے بھائی, چلو کوئی دن میں سو گیا, دن میں ہو گئی اس کو وہ حالت, تو نمازوں تک لیٹ کر کے نماز چھوڑ دے رہے, وہ نہیں, ویسا نہیں کرنا چاہیے.
کچھ ٹائم ہے سخت شدت سے بھوک لگ رہی ہے, اب کچھ کھانا دل بول رہا, غسل کرنے تک, پانی گرم ہونے تک ٹائم لگتا, تو ہاتھاں دھو لو, بدن پر جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو دھو لو, دھو لے کے کھا لو کوئی بھی چیز, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ اس کے اندر بتایا گیا, ذہن میں رکھیے. الدین یسرن, دین بہت آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر کے بھی سمجھایا کہ دین میں اتنی سہولت ہے, صرف وضو کر کے ناپاکی دور کر کے سو جاؤ, اور عمل کر کے بھی بتایا کہ دین کے اندر سہولت ہے تاکہ امت حرج میں نہ پڑے, مشقت میں نہ پڑے. یہ ہے دین کی آسانیاں. الغرض ہر ناپاک شخص کے لیے یہ اہم مسئلہ ہے جو جاننا ضروری تھا. افضل یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لیں, کبھی مجبوری ہے تو یہ سہولتیں شریعت کے اندر رکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ اہم مسائل آپ نے سیکھے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے یا آپ کو یاد ہو بتا دے, نہیں تو آپ علماء کی طرف, مفتیان کرام کی طرف رجوع کروائیں. اس مسجد میں ہمیشہ درس حدیث ہوتا ہے, ساتھیوں کو جوڑنے کی فکر بھی کریں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, سب کو جو اہم قیمتی باتیں درس حدیث سے ملتی ہیں سن کر, سیکھ کر, عمل کی باتوں پر عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.